الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ پہلے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں جو کچھ لکھا ہوگا ہر حرف سچ نہیں۔ اب کوئی کہہ دے کہ یار کیا بات کر رہے ہو، بخاری شریف میں لکھا ہر حرف سچ ہوتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہر حرف آپ کہہ دیں کہ سچ نہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں جو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو بات سچ نہیں ہے، یہ تو بات سچ نہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے ساتھ، جہاں سرکار کی ازواج مطہرات کے گھر تھے وہیں پر تھا۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی وہی ترجمہ جو ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 901 کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 901 ہے۔ صرف میں 2-3 مثالیں دوں گا، ورنہ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ بخاری کے ایک ایک حرف کے اوپر ہم نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت نکلے، یا گرمی کے دن میں، نہ آپ نے مجھ سے بات کی نہ میں نے آپ سے، یعنی حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ ہیں، کہیں جا رہے ہیں، نہ میں نے آپ سے، یہاں تک کہ آپ بنی قینقاع کے بازار میں تشریف لے گئے۔ بنی قینقاع کا بازار میں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے جلو خانہ میں بیٹھ گئے اور پوچھا بچہ ہے؟ امام حسن و حسین کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں۔ آئے کہاں ہیں؟ بنو قینقاع کے بازار میں۔ کیا حضرت فاطمہ کا گھر بنو قینقاع کے بازار میں تھا؟ نہیں۔ اس حدیث کی شرح کی ہے ابن حجر اسقلانی نے، بخاری کی شرح فتح الباری۔ بخاری شریف کی سب سے معتبر شرح ہم جسے مانتے ہیں وہ فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس روایت کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ یہاں غلطی لگ گئی ہے راویوں کو بیان کرنے میں، کچھ لفظ چھوٹ گئے ہیں راویوں سے۔ کہنا یوں تھا کہ حضور بنو قینقاع کے بازار میں گئے، پھر وہاں سے پلٹ کے آئے اور واپس آ کر سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھے، مگر یہ بیچ والی بات نہیں کی۔ کیا کہا؟ بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ فاطمہ زہرا کا گھر کہاں ہو گیا؟ بنو قینقاع کے بازار میں۔ اگر بخاری کی اس روایت کو مانیں گے تو سیدہ فاطمہ کا گھر ہی کہیں کا کہیں چلا جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال۔ اب آ جائیں دوسری مثال، بس 3 مثالیں دے کے آگے چلوں گا۔ صفحہ نمبر 574 اسی کتاب کا 574 صفحہ میرے سامنے، یہ صفحہ نمبر 574 ہے، اور اس 574 نمبر صفحے پر حدیث ہے بخاری شریف۔ زینب بنت ابی سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا جب شام کے ملک سے ابو سفیان کے مرنے کی خبر آئی۔ کہاں سے خبر آئی؟ شام کے ملک سے ابو سفیان کے مرنے کی خبر آئی تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے تیسرے دن زرد خوشبو منگوائی اور اپنی گالوں اور باہوں پر ملی اور فرمانے لگی، مجھے تو خوشبو کی کوئی حاجت نہ تھی، پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو عورت اللہ پر اور پچھلے دن پر قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کو کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا باپ ہے ابو سفیان، مگر 3 دن کے بعد میں سوگ ختم کر رہی ہوں۔ اچھا، خبر کہاں سے آئی ابو سفیان کے مرنے کی؟ ملک شام سے۔ ابن حجر اسقلانی اور کل دنیا کے جو علماء ہے، ساری کتابوں والے وہاں کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ابو سفیان تو مرے ہی مدینے میں تھے۔ ابو سفیان 32 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے ہیں، شام میں تو فوت ہی نہیں ہوئے، ان کی مرنے کی خبر شام سے کیسے آنی تھی؟ لہذا کل کتابوں نے یہاں لکھا اس میں راوی کو وہم ہوا ہے، غلطی لگ گئی ہے راوی کو بیان کرتے ہوئے۔ بندہ مدینے میں فوت ہوئے تو خبر شام سے آئے گی، مدینے سے خبر۔ تیسری مثال اور آخری مثال دیتا ہوں، ورنہ یہ مثالوں پہ ہی بات ختم ہو جائے گی، مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 633 اسی پہلی جلد جو چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 633 پر یہ
روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جو سب سے پہلے فوت ہو کے آپ کے پاس آئے گی؟ آپ سے سب سے پہلے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ مجھ سے سب سے پہلے۔ دیکھو سرکار کا علم، سرکار کو یہ پتا ہے کہ میرے بعد پہلے کون کون آنے والا ہے، پھر کون آئے گا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ کون ہم میں سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا خبر اس کی، یہ جبریل نے بتایا تھوڑی ہے مجھے، نہیں، آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ پھر وہ ایک چھڑی لے کر اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگی بیبیاں کہ دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں، پتہ چل جائے گا اس نے سب سے پہلے مرنا ہے، حضور کی بعد وفات ہو۔ ہم نے چھڑی لے کر اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگی تو حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے۔ کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے؟ سودا کے ہاتھ سب۔ جب سب بیبیوں میں پہلے، اب یہ بات یہاں پر ترجمہ مسلم شریف دوسری کتاب ہے اس کا ملایا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں کیا لفظ ہیں، وہاں لفظ ہیں فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ حضور کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہاتھ لمبے ہیں، آپ کی مراد تھی جو صدقہ و خیرات زیادہ کرتی ہے۔ مجھ سے سب سے پہلے آ کے وہ ملے گی جو صدقہ و خیرات زیادہ کرتی ہے۔ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ سے سب سے پہلے ملنے والی سودا تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 54 ہجری میں، 50 اور 4 اوپر، 54 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس بیوی کا وصال ہوا ہے؟ سیدہ زینب بنت جہش کا 20 ہجری میں۔ بخاری کی روایت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت سودا کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کل کتابیں سیرت حدیث کی ساری سوائے بخاری کے اس بات میں بیٹھی ہیں کہ سب سے پہلے انتقال ہوا ہے حضرت زینب کا، نہیں انتقال ہوا سیدہ سودا کا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ بخاری شریف میں کیا سارا کچھ سچ ہے؟ ہمیں نظر آ راویوں کو غلطیاں لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی، وہم راویوں کے ہیں یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے باقی کتابوں کی نسبت اس میں زیادہ صحیح باتیں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حرف سچ ہے۔ یہ کام ہمارے علماء و محدثین کا ہے جو ہمیں چھان پھٹک کے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں ہیں جو سچ نہیں۔ اب جب یہاں تک آپ پہنچ گئے، کل یہ میں نے جو 3 حوالے دیے ہیں، تینوں حوالے ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری میں، اور کل شرح کی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ ان میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں پہ اس کو رکھ رہا ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کتابیں ہیں، یہ جو روایت تھی، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ابن شہاب زہری عروہ سے سن کے کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے سن کے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، میں نے کہا تھا یہ راوی نے غلط کہہ دیا ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ روایت ٹھیک نہیں؟ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہمارے علماء و محدثین جو صدیوں سے بیٹھے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر امام بیہقی کا نام، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، کتابیں زیادہ اٹھا کے لاتا تو میرے لیے بھی مشکل تھا۔ امام بیہقی اپنی کتاب سنن کبریٰ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 490 پر، کتاب و قسم الفیع، اس میں لکھا ہے، مجھے تھوڑے سے حوالے اس لیے بھی دینے ہیں کہ یہ بات بڑی دور تک جا رہی ہے، اس وقت بھی اس نے جانا ہے بڑی دور تک۔ امام بیہقی لکھتے ہیں 12732 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں، وَقَوْلُ الزُّهْرِ فِي قُعُودِ عَلِيٍّ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ حَتَّى تُوُفِّيَتْ فاطمہ رضی اللہ عنہا مُنْقَطِعٌ۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بات کہی ہے زہری نے، میں نے 3 نام لیے تھے، کس نے سنایا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے، ان سے کس نے سنا؟ عروہ نے، ان سے کس نے سنا؟ ابن شہاب زہری نے۔ امام بیہقی کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کا فرمان نہیں، کس کا فرمان ہے؟ زہری کا، یہ زہری نے کہا ہے۔ قول الزہری، یہ بات زہری کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی نہیں، زہری نے کہا ہے۔ فی قعود علی عن بیعت ابی بکر، یہ بات جو زہری نے کہی ہے کہ حضرت علی پیچھے بیٹھے رہے تھے، نہیں بیعت کی ان کی جب تک سیدہ فاطمہ فوت نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں منقطعن، بات منقطع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کا فرمان نہیں۔ کس کی بات ہے یہ؟
زہری صحابی رسول نہیں. زہری نے کہا کہ حضرت علی بیٹھے رہے. میں بتاؤں گا کہ زہری کون ہے. بہت بڑے امام ہیں، اس میں شبہ نہیں. لیکن جب کوئی بندہ گرتا ہے، وہی بات جو امام ابو حنیفہ نے کسی کو کہا تھا، سنبھل کے پاؤں رکھنا، پھسلن ہے. اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑیں، میں پھسلوں گا تو صرف میں پھسلوں گا، اپنے قدم سنبھال کے رکھنا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی پیچھے آپ کے. جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ پھسلے تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. زہری بہت بڑے امام ہیں، مگر کیا ہوا ہے، خرابیاں کیا. امام پہلی بات یہ، امام بیہقی نے لکھا ہے سنن کبریٰ کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 490 پر، وہ کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کا فرمان نہیں، زہری کا قول ہے. اب سوال یہ ہے، جب زہری کا قول ہے، ہم نے تو بخاری شریف میں پڑھا، وہاں تو صاف صاف حضرت عائشہ فرما رہی تھی، وہاں تو ساری بات لکھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے. یہ ہے خرابی زہری کی. بہت پکے عالم ہیں، محدث راوی، اس میں شبہ نہیں. لیکن محدثین کہتے ہیں امام زہری کو ایک عادت تھی، کسی بات کو سنتے تھے تو اس سے جو سمجھ ان کو آتی تھی بیان کرتے ہوئے اپنی سمجھ بھی لفظوں میں ڈال کے بیان کر دیتے تھے. لفظ کچھ سنے ہوئے ہوتے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا، اب اس سے ان کے ذہن میں ایک مفہوم بنتا، ایک نتیجہ نکلتا. جب اگلے کو سنانے لگتے تو یہ نہ کہتے کہ یہاں تک عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، اس سے آگے میں بتا رہا ہوں، یوں نہیں کہتے. وہی بات جو خود نتیجہ نکالا ہوتا بیان کرتے چلے جاتے. کیسے کسی کو پتا چلے کہ زہری نے کہاں آ کر کیا کہہ دیا ہے؟ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی سنا رہے ہیں یا بیچ میں اپنی داخل کر دی؟ اب سوال یہ ہے، یہ تو محدثین کا کام تھا. امام بیہقی نے، مجھے آپ کا اندازہ ہے آج کی گفتگو ذرا اور طرح کی ہے، آپ بس سنتے رہیں کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ زہری کی اپنی بات ہے؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ بخاری شریف سے. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف کی 3 جلد. اسی بخاری شریف پر پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی ہے، اور اب اسی روایت کا دوسرا مقام صفحہ نمبر 682. یہ صفحہ نمبر 682 پر وہی روایت جو حضرت علی کی 6 مہینے والی بیعت نہ کرنے والی ہے، اسی روایت کو زہری کی روایت کو امام بخاری نے یہاں پر بیان کیا ہے. اب اس روایت کا فرق دیکھیں، اور اس فرق سے امام بیہقی نے پکڑا کہ زہری نے اپنی بات داخل کر دی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں. یہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا توجہ سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لفظوں پہ غور کریں، پوری روایت ہے، نہیں پڑھتا. صفحہ نمبر 682 میرے سامنے ہے اس وقت. اس صفحہ نمبر 682 پر باب نمبر 916 ہے، اور اس کے تحت حدیث نمبر 1632 جو یہاں پر درج ہے نمبر، وہ سنا رہا. یہاں لفظ لکھے ہیں، پوری روایت وہی ساری چلتی آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں حضرت کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آئے، مطالبہ کیا، وہ ساری گفتگو ہوئی. اب ابو بکر نے یہ بھی کہا میں تو خدا کی قسم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ویسا ہی کیا کروں گا، آپ کا کوئی کام چھوڑنے والا نہیں. یہ سن کر حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے ملنا چھوڑ دیا، وفات تک ان سے بات نہ کی. یہ جملہ سن لیا، وہی ہے، وہی بات وہی. لیکن اب عربی میں کمال کیا ہوا ہے، ذرا عربی کے لفظوں پہ غور کریں. روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی روایت زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سنا. لفظ میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھنے لگا ہوں. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا، واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ، اللہ کی قسم میں وہی کچھ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کچھ نہیں چھوڑوں گا اس میں سے، الا صنعتہ، مگر یہ کہ میں کروں گا. قالا، لفظ پہ غور کرنا. کالا، اب یہ علماء اور محدثین اس بات کو سمجھتے ہیں. کالا، راوی نے کہا، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، یعنی بات بتانے والا بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہوا. حضرت ابو بکر نے کہا میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آگے راوی کہتا ہے فہاجرتہ، حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے ملنا چھوڑ دیا. فلم تکلمہ حتی ماتت، اور مرنے تک ابو بکر سے کلام نہیں کیا. یہ کون کہتا ہے؟ راوی کہتا ہے. بیان تو حضرت عائشہ کر رہی تھی، راوی کہتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ بیان کون کر رہا تھا؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہونا چاہیے تھا راویہ کہتی ہیں، راویہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عربی میں لفظ ہونا چاہیے تھا قالت، اس عورت نے کہا، عورت بیان کرے تو قالت ہوتا ہے، مرد بیان کرے تو قالا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بیان حضرت عائشہ کر رہی تھی تو یہ کیا لفظ ہوا؟ راوی کہتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ پیچھے بیان حضرت عائشہ کا، آگے بیان زہری کا۔ یہ زہری ہے جو کہتا ہے، یہاں سے پکڑا امام بیہقی نے، انہوں نے کہا یہ کہنے والا، یہ جو کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے بات کرنا چھوڑ دی، یہ تو زہری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوا نا،